السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور نہ پڑھنے والوں کی وعید اور اس کا حکم قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود شریف پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے مزید فرمایا ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود شریف پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ بن جائے، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں ہے۔ اور علامہ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے مخاطب، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ اور احادیث میں درود شریف پڑھنے کی بکثرت ترغیب دلائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اور احادیث میں جہاں درود شریف پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہیں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بدبخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے درود پاک سے متعلق 6 اہم باتیں۔ پہلا یہ کہ کسی مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے کا ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے، اور نماز کے قطع اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع کر کے آپ کی آل اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، یعنی درود شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقدس کے بعد ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ مستقل طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکروہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ درود شریف میں آل اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں، یعنی درود شریف میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی شامل کیا جائے۔ اور چوتھا یہ کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے۔ علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند کر کے، ان کی دعوت غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور ملائکہ اور تمام مخلوق پر ان کی شان بلند کر کے۔ اور پانچواں یہ کہ خطبے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر دل میں درود پڑھیں، زبان سے سکوت فرض ہے۔ اور چھٹا یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کسی وقت اور خاص حالت، مثلاً کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی قید نہیں لگائی، چنانچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جہاں چاہے جس طرح چاہے، نماز سے قبل یا بعد، یوں ہی اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، جب چاہے درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ اور سب سے افضل درود اور درود پاک پڑھنے کے آداب یہ ہیں کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں نجاست پڑی ہو وہاں پڑھنے سے رک جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک وقت معین کر کے ایک تعداد مقرر کر لے اور روزانہ وضو کر کے 2 زانو بیٹھ کر
ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درود عرض کیا کرے اور اس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، ہاں اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک خاص سیگا کا پابند نہ ہو بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف سیگوں سے درود عرض کرتا رہے تاکہ حضور قلب میں فرق نہ ہو۔ اور علامہ احمد سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت کریمہ پڑھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ 70 مرتبہ یہی کہتا چلا جائے تو فرشتہ اسے پکارتا ہے، صلی اللہ علیہ اے فلاں، تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی۔